شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بديج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کی گاڑیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا اور آپ کی رسالت کو اور آپ کی نبوت کو قیامت تک آنے والے ہر قوم ہر نسل کے لیے ہدایت قرار دیا. آج میں آپ کے سامنے
کے فائدے اور جھوٹ کے نقصان، اس موضوع کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج اگر ہم مسلمان اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جن کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہ آدمی سچا ہے۔ ہر آدمی جھوٹ بولنا یہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے، وہ روزمرہ کی گفتگو ہو، ہوٹل چوراہے کی بات ہو، یا اسی طریقے سے انسان کا کاروبار ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، لین دین ہو، انسان ہر روز کم سے کم 10 سے 20 بار اور بھی کئی بار انسان جھوٹ کا سہارا اپنی زندگی میں لیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اتنا جھوٹ بولتا ہو تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک بار اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور سوال کیے گئے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ مومن ہو سکتا ہے ایسا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، اے اللہ کے رسول کیا مومن کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جھوٹ بولنا یہ مومن کی پہچان ہے ہی نہیں۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے حدیث کے مطابق کہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ آپ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت لیں جس میں اللہ رب العالمین نے درست بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب تم بات کرو تو سیدھی اور درست بات کیا کرو۔ درست بات کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ درست بات سے مطلب مراد کیا ہے؟ یعنی جس بات میں نہ تو جھوٹ ہو نہ اس میں کوئی ہیر پھیر ہو ادھر ادھر کی۔ اس کے بارے میں بعض علماء نے مثال بیان کی ہے کہ جھوٹ یہ درست بات کی مثال آپ سمجھنا چاہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی پولیس آپ کو پکڑ رہا ہے، پکڑنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور آپ کہیں پہ کھڑے ہیں لیکن وہ آپ کو پہچانتا نہیں ہے، صرف آپ کے نام سے جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سے پوچھے کہ کیا آپ نے فلاں آدمی کو دیکھا ہے؟ آپ جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے وہاں سے 2 قدم ادھر چلے جائیں اور کہیں کہ ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تھا وہ، تو آپ نے صحیح بولا نا کہ ابھی یہی تھا، آپ اب 2 قدم سائڈ ہو گئے، تو آپ ہیر پھیر سے کام لے رہے ہیں۔ یہی مطلب ہے درست بات کرنے کا مطلب کہ بات ایسی کرو کہ سامنے والے کی سیدھا سمجھ میں آیا جائے، اس میں ہیر پھیر نہ ہو۔ وقولوا قولا سدیدا، فائدہ کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم سچی باتیں کرنا شروع کر دو، اللہ سے ڈرنے لگو، درست باتیں کرنا شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ ایک سچ بولنے والے اور درست بات کرنے والے کی فضیلت قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور آگے چلے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں سچوں میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اپنے آپ کو سچوں میں شامل کرا دو، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ پتہ چلا کہ سچ بولنا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ ایک خاص لوگ ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا شمار ان اچھے اور سچے لوگوں میں کروائیں۔ اچھا، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے سارے مومنوں کو کس وقت دیا، اس کے بارے میں اس کا پس منظر ہے۔ جنگ تبوک سے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جن میں ایک مشہور صحابی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ واقعہ جب پیش آیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا اور سارے لوگوں کو سچوں میں شامل ہونے کا حکم دیا۔ اس واقعے کو ذرا آپ دیکھیں تو واقعی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے سچ کا دامن پکڑے ہوئے تھے وہ واقعی حیران کرنے والی بات تھی، اور اس کے لیے وقتی پریشانی ان کو ہوئی، ایسی پریشانی کی وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی زمین تک ہو چکی تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ جنگ کے لیے نکلنے کے لیے کہا گیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مال و دولت بھی تھی، میرے باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے، میں امیر آدمی تھا۔ میں نے سوچا کہ جو لوگ ابھی پہلے جا رہے ہیں ان کو آپ جانے دیجیے،
بعد میں جا کر کے ان کا ساتھ پکڑ لوں گا. اور یہ سوچ کر کے بیچارے یہ رک گئے کہ ذرا سا لیٹ کر کے جاؤں گا میں. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ نکلنا چاہ رہے تھے تو پتا چلا کہ وہ لوگ کافی دور نکل گئے اور یہ اس جنگ سے پیچھے رہ گئے. بہرحال جنگ میں شامل نہیں ہو پائے. اور بھی بہت سے منافقین تھے, 80 لوگوں کی لگ بھگ تعداد تھی اس میں. تو وہ سارے جو منافقین تھے وہ تو اپنے اپنے بہانے تلاش کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول جب آئیں گے جنگ سے, جب ہم سے سوال کریں گے تو ہم یہ بہانہ پیش کر دیں گے, وہ بہانہ پیش کر دیں گے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جب اللہ کے رسول آئیں گے جنگ سے واپس اور نہ جانے کی وجہ جب پوچھیں گے تو میں بھی کوئی نہ کوئی بہانہ اس پیش کر دوں گا. اپنے گھر والوں سے مشورہ بھی کر رہے تھے کہ کیا بات بتاؤں گا اللہ کے رسول کو. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں پلاننگ کر لی تھی کہ اللہ کے رسول جب آئیں گے میں بھی آپ کے سامنے منافقوں کی طریقے سے کوئی عذر پیش کر دوں گا. لیکن جب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول بالکل پہنچنے والے ہیں, واپس آنے والے ہیں, میں نے اچانک اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اللہ کے رسول سے پوری کی پوری سچی بات بتاؤں گا, میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. سچ بولنے کا ارادہ کر لیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں جنگ سے, سارے منافق آپ کے پاس آتے ہیں, اپنا اپنا بہانہ پیش کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول ہم اس وجہ سے نہیں گئے, آپ کو معلوم نہیں کہ یہ سارے منافق مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا, ورنہ منافق آ کر آپ سے جھوٹی باتیں بتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہم اس لیے نہیں گئے, ہماری یہ مجبوری, جبکہ کوئی مجبوری نہیں تھی. اللہ کے رسول ان سارے لوگوں کے عذر کو قبول کر رہے تھے اور آپ ان کے حق میں مغفرت کی دعا بھی کر رہے تھے. یہ فرماتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ کے رسول کے پاس کہنے لگا اللہ کے رسول جنگ میں جانے کے لیے میرے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں, میں جا سکتا تھا, میرے پاس ساری چیزیں موجود تھیں, لیکن میں جان بوجھ کر بھی نہیں گیا. اور اگر میں چاہوں تو میں آپ کے سامنے جھوٹی باتیں بیان کر کے نکل بھی سکتا ہوں. انہوں نے باقاعدہ حوالہ دیا کہ بولنے میں بڑا ماہر ہوں اور اللہ کے رسول یہ بات جانتے تھے. اگر میں چاہوں تو اپنی بات آپ کو بنوا لوں, آپ کو ایگری کر سکتا ہوں کہ میں کیوں نہیں گیا تھا, لیکن اللہ کے رسول میں نہیں چاہتا کہ میں جھوٹ کا سہارا اس موقع پر لوں. جانتے اس کا انجام کیا ہوا تھا ان کے ساتھ, وقتی طور کی ایسی پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑا. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے سچی بات کی ہے, میں جانتا ہوں, لیکن اب جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جب کوئی فیصلہ نازل کرے گا اس وقت تمہارے بارے میں کوئی معاملہ کیا جائے گا, ابھی تم جا سکتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں گھر واپس آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو منع کر دیا کہ کعب بن مالک کے پاس کوئی اٹھے بیٹھے نہیں, ان سے کوئی بات چیت نہ کرے, سارے لوگ ان سے اپنا تعلق توڑ دو, کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا. آپ غور کریں, وہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک یہ معاملہ میرے ساتھ چل رہا تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں, ایک آدمی کو بھی بائیکاٹ کر دیا جائے سماج سے, کوئی ان کو دیکھے نا, ان سے بات چیت نہ کرے, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نا, وہ آدمی کیسا اندر سے گھٹے گا یہ وہی محسوس کر سکتا ہے. بہت تکلیف کا سامنا ان کو. کہتے ہیں 40 دن تو ایسے چلا, لیکن 40 دن جب گزرا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اپنی بیوی سے بھی تم الگ ہو جاؤ. اور بڑی مشکل آ گئی, اپنی بیوی کو انہوں نے مائکے بھیج دیا. کہتے ہیں اللہ کے رسول جب مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے, میں بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جایا کرتا تھا. اللہ کے رسول کو میں سلام کرتا تھا, لیکن مجھے معلوم نہیں چلتا تھا کہ آپ نے سلام کا جواب دیا ہے یا نہیں. حالانکہ اللہ کے رسول سلام کا جواب دیتے رہے ہوں گے, لیکن وہ نظر انداز کر کے. کہتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا, سنت یا نفل پڑھتا تھا, مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول اپنی نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں, ترچھی نظر سے. لیکن جیسے میں سلام پھیر کر کے آپ کو دیکھنے لگتا, اللہ کے رسول اپنی نظر پھیر لیا کرتے تھے. غور کرو کتنی مشکل کی وہ گھڑی رہی ہوگی. اللہ کے رسول اپنی نظر پھیر لیتے, حالانکہ دل میں اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ سچ بول کر کے آدمی پھنسائے. اللہ کے رسول کو اس سے محبت تھی, لیکن کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا, اللہ کے رسول مجبور تھے. کہتے ہیں کہ جب 50 دن اس طریقے سے گزر گیا, اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ جا کر کے اعلان کر دو کہ کعب بن مالک کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا تھا. اچھا, اس معاملے میں 2 صحابہ اور بھی تھے, ایک کعب
کے مالک تھے جنہوں نے سچی بات کی تھی اور ان کے اوپر یہ آزمائش آئی تھی. اور اسی طریقے سے مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابہ بھی اس معاملے میں پھنسے تھے. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل کی کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. تو یہ سچ بولنے کا فائدہ ان کو ملا تھا. وقتی طور کے لیے 50 دن کے لیے ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صلہ یہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اس توبہ کو قبول کر لیا. اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ نے میری توبہ قبول کی, میں اللہ کے رسول کے پاس گیا ہمارے خوشی کے, اور میں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی ساری دولت کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے رہا ہوں. یہ ان کا جذبہ تھا دین کے لیے. آئیے سچ بولنے کا فائدہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, علیکم بالصدق, اے مسلمانوں تم اپنے اوپر سچ کو لازم پکڑ لو. سچ کا فائدہ کیا ہوگا خود اللہ کے رسول بتائے, فإن الصدق يهدي إلى البر, اگر تم اپنی زندگی میں سچ بات کو لازم پکڑ لو گے, ہمیشہ سچ بولتے رہو گے, تو یہ سچ بولنا دھیرے دھیرے تمہیں نیکی کی طرف لگا دے گا. وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور جب تم نیکی کے راستے پہ چل پڑو گے تو یہ نیکی تمہیں دھیرے دھیرے جنت کی طرف لے کر کے جائے گی. آؤ سچائی کا راستہ پکڑو, جنت کا راستہ آپ کے لیے ہموار ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ, اور ایک آدمی سچ بولتے رہتا ہے, وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ, اور وہ سچی باتوں کی تلاش میں رہا کرتا ہے, حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا, اسے فائدہ یہ ملتا ہے, بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس آدمی کو سچا لکھ دیا جاتا ہے, جس کے بارے میں اللہ کے رجسٹر میں لکھ دیا گیا ہو کہ یہ آدمی سچا ہے, اس کی خوش نصیبی کا کیا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں جھوٹی باتوں کا سہارا لینے کا عادی ہو چکا ہو, اللہ کے رسول اسی حدیث کے آگے فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ, اے مسلمانوں جھوٹی باتوں سے بچو. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَأْتِي إِلَى الْفُجُورِ, تم جھوٹ بول کر کے وقتی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو, دنیاوی فائدہ تمہارا تھوڑا سا تو ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھنا کہ یہ تمہارا جھوٹ میں گناہ کے راستے پہ لگا دیتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور جب تم گناہ کے راستے پہ جھوٹ بول کر کے چل پڑتے ہو تو یہ تمہیں دھیرے دھیرے جہنم کی طرف لے کر کے چلا جاتا ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ, اور ایک آدمی برابر جھوٹ بولتے رہتا ہے, جھوٹ برابر بولتے رہتا ہے, اس کا مطلب روزانہ اس کا جھوٹ میں کبھی 5 بار, کبھی 10 بار, کبھی آپ اور چال میں, کبھی کاروبار میں, کبھی شادی بیاہ میں, کبھی اور کسی معاملے میں وہ آدمی جھوٹ بولنے کا جب عادی ہو جاتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے, حتی یکتب عند اللہ کذابا, اللہ کے نزدیک اس آدمی کو جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. جس آدمی کے بارے میں اللہ کے نزدیک یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, پھر آپ سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے جھوٹ بولنے کو منافق کی پہچان بتائی. یہ صحیح مسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, ایک صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 پہچان ہے. آؤ ذرا ہم اپنے آپ کو مومن مانتے ہیں نا, مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں, آؤ ذرا دیکھ لیں کہیں وہ 3 چیزیں ہمیں تو نہیں. آیت المنافق ثلاث, ہم اپنے آپ کو سب سے پکے مسلمان اس لیے سمجھتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. منافق بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. یہی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ کر لینا بس یہ سب سے پکے مومن کی دلیل ہے. منافق نماز پڑھتے تھے, منافق اللہ کے رسول کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتے تھے, وہ روزہ بھی رکھا کرتے تھے, وہ حج اور عمرہ بھی کر لیا کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں ان کا انجام بتایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے. آئیے ذرا دیکھتے وہ 3 چیزیں کیا ہیں, کہیں ہمیں تو نہیں پڑ جاتی. اذا حدث کذب, جب وہ بات کرے تو اپنی بات میں ہمیشہ جھوٹ بولا کرے. دیکھ لو ہمارا کون سا دن ایسا ہے جو شاید بغیر جھوٹ کے گزر جائے. ہر آدمی اپنے کردار میں جھانکے, کوئی کسی اور کو نہ سوچے, اور آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہر آدمی اپنے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لے کہ میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں. اگر آپ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں تو یاد رکھنا یہ منافق کی پہچان ہے, مومن کی نہیں ہو سکتی. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف, جب وہ آدمی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے. وعدہ خلافی ہوتی کہ نہیں ہم سے, کوئی بھی چیز
چیز لین دین کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے اتنے ٹائم پہ دے دیں گے، وعدہ خلافی۔ اگر کوئی خاص طور سے کسی کو دنیا میں قرضہ دے دے تو سمجھ لیجئے کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے نا، ایک تو آپ کا قرضہ وہ جب ملے گا تب ملے گا، وہ ملتے ملتے آپ سے ان کے جو اچھے تعلقات تھے وہ قرضہ واپس ہوتے ہوتے وہ دشمنی میں چینج ہو جائے گی، یہ حال ہوتا ہے۔ تو وعدہ خلافی، کیونکہ آپ اس کو فون کرتے بس ایک ہفتے میں دے رہا ہوں، 10 دن میں آپ سے جو بات نہیں ہو پا رہی آپ سیدھا کلیئر بتاؤ کہ بھائی میرے ایسی ایسی بات ہے، جو وقت آپ لیں وہ متعینہ وقت میں آپ اس کی ادائیگی کریں۔ اگر انسان وعدہ خلافی کرتا ہے کسی بھی معاملے میں وعدہ خلافی، تو وہ آدمی منافقوں کی پہچان اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب کسی آدمی کے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے تو اس میں خیانت کر جائے۔ امانت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ اچھا امانت کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ اگر کسی نے آپ کے پاس 10,000 روپیہ لا کر کے رکھا تو جو نوٹ وہ آپ کے پاس لے کر کے آیا ہے جب وہ واپس لے تو یہی نوٹ کا دے دینا یہ اصلی امانت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل امانت ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو چھوا ہی نہیں ہے اپنی ضرورت کے لیے، یہ اصل امانت ہوتی ہے۔ تو امانت میں خیانت کرنا یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ اچھا آئیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑے وعدے کا وعدہ کیا ہے۔ کون کون لوگ ہیں؟ لسٹ 9 لوگوں کی بیان کی گئی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں شامل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اس آیت کریمہ کے اندر جب بھی مردوں کا ذکر ہوا ہے فوراً عورتوں کا بھی ذکر ہو گیا ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، یہ چوتھی چیز جو ہمارے ٹاپک سے ٹچ ہے، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، چھا ہو گیا۔ اور فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں۔ آج تو ہمارے درمیان سے صدقہ کرنے کا ماحول ہی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ ہر آدمی کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر دے دیا تو بس ختم ہو جائے گا، جبکہ اللہ نے صدقہ دینے کی جو فضیلت بیان کی ہے ابھی لاسٹ میں آپ کو رزلٹ سامنے ملے گا۔ اور فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اسی طریقے سے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ قرآن میں ایک لسٹ اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں بیان کی ہے۔ یہ کام آپ اگر کر لیتے ہیں تو فائدہ آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کو پھر بخش دے گا۔ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، سچے مسلمان، سچے مومن بنو، اپنے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ پیدا کرو۔ اسی طریقے سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے عادی بن جاؤ، صدقہ اور خیرات کیا کرو۔ یہ جو لسٹ بیان کی گئی ہے یہ کام کر کے دیکھو، آپ کو دنیا میں رزق نظر نہیں آئے گا، لیکن جب آپ آخرت میں جاؤ گے امید ہے اس آیت پہ آپ ایمان رکھو کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کی مغفرت فرمائے گا اور آپ کو ایسا بدلہ دے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ دیکھیں سب سے باکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہ کے بارے میں کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل، آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ سب سے پہلے اگر بڑے گناہ میں کہیں ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا کہا اللہ کے رسول؟ سب سے بڑے گناہوں کی لسٹ پیش کی جا رہی ہے وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ نافرمانی سمجھ لیں، کوئی بات آپ کے والدین کہیں اس کو نہ مانو، چڑھ کے چلے جاؤ، یہ نافرمانی ہے۔ اور گھر سے نکال دینا، ان کا خیال نہ کرنا، روپیہ پیسے اور لین دین نہ کرنا ان کے ساتھ، اور سال سال بھر آپ ان
سے بات نہ کریں یہ تو بڑی دور کی بات ہے، صرف نافرمانی کرنے والا یہ سب سے بڑے گنہگاروں میں شامل ہے، حقوق الوالدین۔ اور اللہ کے رسول نے تیسری چیز فرمایا، اچھا صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دو باتیں اللہ کے رسول نے کی تو اللہ کے رسول نے ٹیک لگایا ہوا تھا، آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، لیکن تیسری بات کرنے سے پہلے اللہ کے رسول نے ٹیک چھوڑ دیا، بالکل سیدھا بیٹھ گئے، اس کے بعد فرمایا الا قول الزور و شہادت الزور، خبردار تو جھوٹی بات سے بچنا، جھوٹی گواہی دینے سے بچنا۔ ایک بار نہیں، اس بات کو اللہ کے رسول بار بار دہراتے رہے، الا قول الزور و شہادت الزور، خبردار اپنے آپ کو جھوٹی باتوں سے بچانا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچانا۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، چلو انسان کبھی کبھی اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی انسان کس کے لیے دیتا ہے؟ دوسروں کے لیے نا، اپنے لیے کیا انسان جھوٹی گواہی دے گا؟ اپنے لیے تو انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی آپ دوسرے کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا بندہ سب سے بڑے گنہگاروں کی لسٹ میں شامل ہے جو دوسروں کے لیے جھوٹی گواہی دینا چاہتا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آپ کو مل جائے گی، لہٰذا ہم اور آپ اپنے آپ کو جھوٹی گواہی سے ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ اچھا ایک اور روایت کے اندر ترمذی کی روایت ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن صحیح قرار دیا ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول نے تاجروں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، سارے تاجر جتنے بزنس مین وہاں پہ تھے آپ کی طرف سارے لوگ متوجہ ہو گئے آپ کی بات کو سننے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا، سنیں جتنے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے بھی تاجر ہیں سارے لوگ قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کو گنہگار بنا کر کے اٹھایا جائے گا، وہ آئیں گے گنہگار ہونے کی حالت میں، لیکن اللہ کے رسول نے کچھ تاجروں کو الگ کر دیا، کچھ کاروباریوں کو الگ کر دیا، الا من اتق اللہ، ہاں مگر وہ تاجر آدمی گنہگار نہیں ہوگا جو اپنے کاروبار کے اندر اللہ سے ڈرا کرتا تھا، وہ برا اور اسی طریقے سے وہ نیکی کے کام کرتا رہا، وہ صدقہ اور اپنے بزنس میں وہ آدمی سچ بولتا تھا۔ یہ تین تاجر ہیں جو کامیاب تاجر ہونے والے ہیں اللہ کی نظر میں۔ آپ جھوٹ بول کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں کتنے بھی بڑے تاجر بن جائیں لیکن اللہ کی نظر میں آپ کی حیثیت ایک ناکام تاجر بھی ہے۔ یاد رکھنا اگر آپ کو تجارت کے معاملے میں اللہ نے آگے بڑھایا ہے ان تین باتوں کا خیال کریں، اللہ سے ڈریں، نیکی کرتے رہے اس معاملے میں، اور اسی طریقے سے جھوٹی چیز سے آپ بچیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس آدمی کا ایمان کمزور نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کا نام آپ نے سنا ہے، غنی خطاب ان کو مل گیا، یعنی مالدار، اس سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ کبھی جھوٹ بولتے تھے اپنی تجارت میں؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار آدمی تھے، کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ یہ اگر آپ کو اپنے رب پر، آپ یہاں آپ عربوں کے اندر چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے امیر آپ کو مل جائیں گے کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ سارے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ بھی آپ کہہ لیں لیکن عرب اللہ سے ڈرنے میں ہم لوگوں سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ یہ خصوصیت ہونی چاہیے ایک تاجر کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والے آدمی کو بتایا ہے کہ یہ بہت بڑا گنہگار آدمی ہے، یعنی قسم کھا کر کے آپ نے اپنا سامان سامنے والے کو اگر بیچا ہے تو یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، بات کرنا دور کی بات، اللہ ان کو اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو ان کے گناہوں سے اللہ پاک کرے گا۔ کون بد نصیب لوگ ہوں گے ذرا دیکھیں، المسکن ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بہت رسوا کن عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا، تباہ ہو کر کے رہ جائیں گے اس عذاب کو پانے کے بعد۔ آؤ سب سے پہلی لسٹ کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 90 سے لے کے 95% مسلمان اس میں شامل ہیں، ذرا غور کریے، اور اس کام کو کرنے میں انسان کو کچھ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ بہت غور سے اس پوائنٹ کو سنیے گا، یہ ایسا کام ہے جس کے کرنے میں انسان کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں، ذرہ برابر بے فائدے والی حرکت کر کے انسان اللہ کے عذاب کا مستحق بنے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسبل ازارہ،
اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، پینٹ جینس لوور جو کچھ آپ پہنتے ہیں ٹخنے سے نیچے لٹکانا، مردوں کی بات ہو رہی ہے، اپنے ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکانے والا یہ ایسا بدنصیب آدمی ہوگا کہ اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اس کو دیکھے گا نہیں اور اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے ذلیل رسوا کر دینے والا عذاب دے دیا جائے گا۔ روزانہ نماز میں جمعہ کی نماز ہو کہ 5 وقت کی نماز ہو، صفوں کو درست کر لیں، اپنے پینٹ کو ٹخنے سے اوپر کر لیں، یہ کوئی بتانے کی بات ہے؟ ٹخنے سے اوپر آپ اپنے پینٹ جینس وغیرہ کو کر لیں، ہر نماز میں آپ کو بتانا پڑتا ہے، اس کا مطلب آپ 24 گھنٹہ اس کو نیچے کرنے کی عادی ہیں، تبھی آپ کو نماز تک میں بتانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے گا یہ ایسا گناہ ہے جس میں نہ آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں، لیکن ہاں آپ کی آخرت کو تباہ کرنے والا کام ضرور ہے۔ اللہ ہمیں اس معاملے میں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا والمنان الذی لا یعطی شیئا الا انه، ایسا آدمی جب بھی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے احسان جتا دیتا ہے۔ احسان جتانا یہ ایسا کام ہے، احسان کرو، احسان کرنا اچھی چیز ہے، کسی کی مدد کرنا اچھی چیز ہے، لیکن احسان جتانا یہ ایسا کام ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، کاروباری آدمی ہے، بزنس مین آدمی ہے، اپنے سامان کو بیچتا ہے تو جھوٹ بول کر کے اپنے سامان کو بیچا کرتا ہے۔ یہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ نہ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے سائڈ سے عذاب تیار کیا گیا ہے۔ یہ سزا ہے ان 3 لوگوں کی۔ اچھا، 3 موقع پہ اللہ کے رسول نے جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ روایت ہے آپ کو صحیح ترمذی کے اندر ملے گی اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ کبھی کبھی انسان کسی موقع پہ، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا لا یحل الکذب الا فی 3 موقع پہ جھوٹ انسان بول سکتا ہے۔ وہ موقع یحدث الرجل امرأته لیرضیہا، اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی بات آ گئی کہ اگر وہ بات بیوی کو پتہ چل گئی تو رشتہ ختم ہو سکتا ہے، تو ایسے موقع پہ انسان تھوڑا سا وہ رشتہ محفوظ کرنے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا دے سکتا ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ بس وہ بہت ضرورت کے وقت بہت بڑی مجبوری پھنس جائے تو۔ دوسری چیز والکذب بالحرب، جنگ کے اندر دشمنوں سے جنگ ہو رہی ہو، آپ وہاں پہ اگر معاملہ ایسا آ جائے تو آپ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ اگر سچ بولے تو آپ کی پوری جماعت ماری جائے گی، ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک جنگ کا سسٹم ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اگر لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے، لوگوں میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی ہے، ایسے موقع پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری بات سے ان کے درمیان وہ دشمنی ختم ہو سکتی ہے تو آپ ان کے درمیان جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ جیسے 2 لوگ دشمن ہیں آپس میں، آپ اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ یار تم بے وجہ کا اس بیچارے سے نفرت کرتے ہو، ابھی میں اس کے پاس گیا آپ کی اتنی تعریف کر رہا تھا، میں تو حیران ہو گیا اس کے دل میں آپ کی محبت دیکھ کر، ہے نا، اور وہاں سے آئیں اور اس کے پاس کہیں کہ یار اس سے مل گیا ہے وہ عجیب ٹھیک جیسا بھی ہے، لیکن آپ کے بارے میں مطلب اس کی اتنی اچھی سوچ ہے میں تو جانتا ہی نہیں تھا، حالانکہ میں نے کوشش کی کہ آپ کی برائی اس کے سامنے کروں، وہ مجھ سے کرے، لیکن نہیں، وہ آپ کی برائی سننا ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ 2 بھائیوں کے درمیان جن کے درمیان دشمنی ہے، ان میں صلح اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے 1939 1939 کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنے والا آدمی، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجنائز، اس آدمی کو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، میرے ہاتھ کو پکڑ کر لے کے گئے، لمبی روایت ہے، اس کو ٹکڑا میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے جب لے کر کے گئے میں نے وہاں پہ بہت بھیانک مناظر دیکھے تھے۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا بیٹھا ہوا آدمی ہے اور ایک آدمی اس کے پاس ایک چیرنے کا آلہ لے کر کے کھڑا ہے، وہ ہیوی چیز جس سے پھنسا کر کے کسی چیز کو پھاڑا جا سکے۔ اس آدمی کے جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے جبڑے میں وہ پھنسا تھا، یہ یہاں سے منہ میں ڈال کر اور پیچھے چیرتا ہوا مکمل، یہ پیچھے گدی تک لے کر کے جاتا جہاں آپ تکیا رکھتے ہیں، یہاں تک چیرتا ہوا۔ یقین مانیے کہ ہمارے اور آپ کے صرف تھوڑا سا کر دیا جائے دونوں طرف، ایسی تکلیف ہوگی کہ پوری زندگی اس کا درد محسوس کریں گے، کتنی بھی اس کا علاج ہو جائے وہ بھرے گا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایک طرف چیر کر فارغ ہوا، حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کو چیرنے کے بعد پھر دوسرا بھی چیرنا چالو کر دیا،
اور جب یہ چیرنے لگا تو پہلا آٹومیٹک صحیح ہو گیا، پھر یہ جب چیر کر کے فارغ ہوا جو صحیح ہو گیا تھا پہلا والا، پھر اس کو چیرنا، یعنی بار بار ایک کو چیرتا دوسرا صحیح ہو جاتا، دوسرے کو چیرتا پہلا صحیح ہو جاتا، اور بار بار اس آدمی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے جب پوچھا، فرشتوں سے، کہ کون آدمی ہے جس کو ایسی سزا ہو رہی ہے، بتایا کہ یہ ایسا آدمی ہے جو دنیا میں ایک جھوٹ بولتا تھا اور اس کے ایک جھوٹ کو لوگ دور دور تک پھیلا دیا۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ سزا ہے انسان کو کہ اس کے چمڑے کو چیر کر کے قیامت کے دن سزا دی جائے گی۔ اور فرشتوں نے بتایا اس آدمی کو قیامت کے دن تک یہ سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے سچ کا فائدہ کیا ہوتا ہے، جھوٹ کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس بارے میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے مطابق بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جھوٹی باتوں سے محفوظ رکھے، جھوٹی گواہی سے محفوظ رکھے، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ انسان کے لیے قیامت کے دن عذاب کا سبب ہے۔ جھوٹ بولنا یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جھوٹ بولنا یہ مومنوں سے دوری اور منافقوں میں اپنا نام لکھوانے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، چند نقصان ہی صحیح دنیا میں، لیکن ہم قیامت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم زندگی میں سچ کا ساتھ دیتے ہیں، سچ بولنے کی عادت ڈالتے ہیں اور جھوٹ کو اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔